السلام علیکم، میں ہوں عابد اندلیب۔ ناظرین، بڑے بڑے ممالک اس وقت افغانستان کی حکومت کو تسلیم کرنے کا یا تو اعلان کر رہے ہیں یا اشارہ دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس وقت جو تقریب منعقد کی جانی ہے اس حلف برداری کی کابل کے اندر 11 ستمبر کو، اس کی کیا تاریخی اہمیت ہے اور کون کون ممالک اس تقریب کا حصہ بن رہے ہیں، اس کے اندر شریک ہو رہے ہیں۔ تقریب کے اندر شریک ہونے کا کیا مطلب ہے، کیوں امریکہ کو بہت زیادہ اس وقت تشویش ہے، اور ان کے CIA کے چیف پاکستان آئے، خبریں کچھ میچور نہیں ہو رہی تھی۔ آج اس حوالے سے بڑی ایکسکلوسیو کچھ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ کس طرح امریکہ نے پہلے ڈو مور کا جو سفر تھا وہ طے کر کے اب سر پلیز تک آ گیا کہ اب ہماری ہیلپ کریں۔ طالبان نے جو حلف برداری کی تقریب 11 ستمبر کو رکھی ہے، اس سے بھی بہت زیادہ تشویش پائی جا رہی ہے امریکہ میں، اور اس کے علاوہ اور کوئی پیغام نہیں ہے کہ امریکہ اس جنگ کو ہار گیا۔ 20 سال میں امریکہ نے اپنے لوگ بھی مروائے، بے گناہ شہریوں کو بھی مروایا، اور اس کے باوجود 20 سال بعد جو نتیجہ نکلا وہ جس دن کی نسبت سے انہوں نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا تھا، آج امریکہ دوبارہ پسپا ہو کر واپس جا رہا ہے، اور وہی لوگ جن سے حکومت چھینی تھی آج وہ پھر افغانستان کے اندر اپنی حکومت کا قیام عمل میں لا رہے ہیں، اور اس امریکہ کو اور اس کے تمام اتحادیوں کو شکست فاش دے کر دعوت نامے جاری ہو گئے۔ اس تقریب کے حوالے سے بہت سارے ممالک کو دعوت نامے بھیجے گئے، جن میں پاکستان شامل ہے، چائنا شامل ہے، ترکی شامل ہے، مصر شامل ہے، قطر شامل ہے، روس شامل ہے، ازبکستان شامل ہے، اور یہ تقریباً وہ ممالک ہیں جو اس تقریب کا حصہ بنیں گے، اس تقریب کے اندر شامل ہوں گے۔ وہیں پہ پاکستان ہمیشہ سے لیڈ لے رہا ہے افغانستان کے کرائسس کو لے کر، افغانستان کے مسائل کو لے کر، اور پاکستان کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کی طرف سے بارہا یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت دنیا کو چاہیے کہ وہ افغانستان کی غیر مشروط مدد کرے، افغانستان کے شہریوں کو، لوگوں کو کہیں بھی یہ نہ لگے کہ وہ اکیلے ہیں یا وہ اس وقت تکلیف کے عالم میں ہیں۔ یہاں پہ ایک بیان کا بہت زیادہ شور مچایا جا رہا ہے۔ پاکستان کے جو وزیر خزانہ ہیں ان کی جانب سے یہ بیان دیا گیا کہ ہم اپنے ایکسپرٹس کو افغانستان کے امور کو چلانے کے لیے بھیج سکتے ہیں۔ اس پہ بہت زیادہ شور مچایا جا رہا ہے کہ پاکستان براہ راست مداخلت کر رہا ہے۔ اب ان سے کوئی سوال پوچھے، 20 سال جو امریکہ افغانستان کے اندر کرتا رہا، جو اس نے تباہی پھیری، جو اس نے اپنا رجیم انسٹال کیا، جو اس نے حکومت کو چھینا لوگوں سے، جو اس نے اپنے بندے بٹھائے اور واپس وہ بھاگ بھی گئے ڈالرز لے کر، اس پہ تو کسی نے شور نہیں مچایا۔ جو انڈیا افغانستان کے اندر کرتا رہا اس پہ تو کسی نے شور نہیں مچایا۔ اس وقت افغانستان کو پاکستان کی ضرورت ہے، پاکستانیوں کی ضرورت ہے، ان کو یہ احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ خناس ان کے ذہنوں میں، عام سول لوگوں کے ذہنوں میں انڈیا نے، امریکہ نے برسوں کی بڑی بڑی انویسٹمنٹ کر کے بھرا ہوا ہے، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ روس افغانستان کو تسلیم کر رہا ہے، روس کی جو ذرائع اس چیز کو کنفرم کر رہے ہیں کہ روس کی جانب سے اس دعوت کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے، ان کے لوگ اس دعوت کا، اس تقریب کا حصہ بنیں گے۔ سوال یہ ہے کہ روس کیوں تسلیم نہیں کرے گا، سوال یہ کہ چائنا تسلیم کیوں نہیں کرے گا۔ یہ سب کچھ تو روس کے اور چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ اب جب ان کو ایک سپیس مل گئی، وہ ان کو تسلیم کرنا چاہیے، ان کو تسلیم ہی نہیں کرنا چاہیے بلکہ وہ اس میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں۔ چائنا کو ہم نے دیکھا سب سے پہلے، چائنا وہ ملک تھا جس نے ان کو 31 یا 30 بلین ڈالرز کی امداد اور کھانے پینے کی چیزیں اور ویکسین بھیجی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اس نئی حکومت کو بھیجی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس نئے سیٹ اپ کو بھیجی ہیں، یہ طالبان کو بھیجی ہیں۔ یہ ایکسیپٹ کرنا ہے ان کو، ان کی لیجیٹیمیسی کو ایکسیپٹ کرنا ہے، ان کی گورنمنٹ کو ایکسیپٹ کرنا ہے۔ اور طالبان اس سے پہلے چائنا جا چکے ہیں، روس جا چکے ہیں، تو امریکہ کو تشویش ہونی ہے۔ ظاہر ہے اگر روس اور چائنا افغانستان کے اندر آتا ہے امریکہ کے بعد تو اس سے امریکہ کو بہت بڑا دھچکا لگے گا۔ ان سے لوگ سوال پوچھیں گے کہ آپ نے 20 سال ایک ملک کو چلایا، آپ نے ہمارے اربوں ڈالرز اس میں جھونک دیے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جن کے ساتھ آپ کی دشمنیاں تھی، چائنا کے ساتھ یا روس کے ساتھ، وہ سارے کے سارے انہوں نے آپ کو ریپلیس کر دیا، وہ واپس وہاں آ گئے۔ تو یہ کرائسس مٹانے کے لیے، یہ خفت مٹانے کے لیے اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اب امریکنز پہلے کابل گئے چھپ کر، CIA کا چیف پہلے کابل گیا چھپ کر، اس نے ان سے کہا کہ مجھے یہاں سے میرے لوگوں کو بھاگنے میں مدد دو۔ پھر انڈیا گیا، پھر پاکستان آیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اب پاکستان
ان کی مدد کرے، پاکستان ان کے جو مفادات ہیں کم از کم کچھ نہ کچھ ان کا تحفظ کرے، پاکستان ان کے جو ان کا بیانیہ ہے کسی حد تک اس کو پروموٹ کرے، پاکستان سے وہ مدد مانگ رہے کہ اب ہمیں دنیا میں خجالت اٹھانی پڑ رہی ہے، ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑ رہی ہے، یہ سارے کا سارا آپ ہمارا بھرم رکھ سکتے ہیں۔ یہاں ایک اور بڑی حیران کن سچویشن سامنے آ رہی ہے۔ اس سے پہلے جو لوگ گراؤنڈز پہ نہیں ہیں، انڈیا اس وقت افغانستان کی گراؤنڈ پہ موجود نہیں ہے، ایران اس وقت افغانستان کی گراؤنڈ پہ موجود نہیں ہے، ان کی نیوز آؤٹ لیٹس نہیں ہیں، ان کے براہ راست بہت کم صحافی وہاں موجود ہیں، ان کے پاس کوئی انٹیلیجنس سسٹم نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی پچھلے 20 دن سے ہم مسلسل یہ دیکھ رہے تھے کہ سب سے زیادہ پروپیگنڈا انڈیا کی جانب سے کیا جا رہا تھا، اس کا حصہ بن گیا ایران کے یہ سب کچھ پاکستان کروا رہا ہے، ڈرونز مروا رہا ہے، پاکستان لوگوں کو مروا رہا ہے، پنشیر کے اندر پاکستان ہیلپ کر رہا ہے، پنشیر فار کشمیر۔ لیکن امریکنز کے لوگ بھی اس وقت موجود ہیں افغانستان کے اندر، ان کا انٹیلیجنس سسٹم بھی تھا، انہوں نے 20 سال وہاں کام کیا ہوا ہے، اور سی آئی اے کا چیف ان کے منہ پہ کتنا بڑا تماچا مارتا ہے۔ سی آئی اے کا چیف یہ کہتا ہے کہ پاکستان کا کردار بہت پازیٹیو رہا، پاکستان نے انخلا میں ہماری بہت زیادہ مدد کی، پاکستان کے ساتھ یہ جو سلسلہ یہ آگے جاری رہے گا۔ تو جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید سے ملاقات اسی لیے ہی کی گئی کہ پاکستان ان کو ایک سیف ایگزٹ دے، پاکستان ان کے مفادات کا کسی حد تک جو ہے وہ دفاع کرے، لیکن اب ایسا شاید ہو نہیں رہا۔ وہ منتیں کر رہے ہیں، ایک وقت تھا کہ وہ وہاں سے بیٹھ کے تڑی لگاتے تھے کہ ڈو مور، اب آپ دیکھیں چیزیں کتنی تبدیل ہو گئی ہیں۔ یہیں پہ کچھ بڑے اور انٹرسٹنگ ایونٹس ہوئے ہیں افغانستان کے اندر۔ طالبان نے جو حامد کرزئی ایئرپورٹ تھا کابل کا، اس کا نام تبدیل کر کے کابل ایئرپورٹ رکھ دیا، اور پھر جو اشرف غنی کے حواری تھے، جو امریکنز تھے، جو امریکنز رجیم کے اعلیٰ کار تھے، ان کے پروردہ تھے، ان تمام کے بینک اکاؤنٹس بند کر دیے ہیں۔ اس لیے بند کیے کہ اس وقت افغانستان کو پیسوں کی ضرورت ہے، اس لیے بند کیے کہ ان بینک اکاؤنٹس کے ذریعے منی لانڈرنگ ہو سکتی تھی، پیسہ باہر جا سکتا تھا۔ اور کن لوگوں کے بند کیے، ان میں گورنر شامل ہیں، ان کی سابق صوبائی وزیر شامل ہیں، ان کی ڈپٹی گورنر شامل ہیں، اور سارے وہ لوگ جو افغانستان کے اندر سے فرار ہو چکے ہیں، ان کے اکاؤنٹس بند کر کے ان کو سیز کیا۔ اور اس لیے بھی یہ ضروری تھا کہ جب امر اللہ صالح کے گھر کے اوپر چھاپا پڑا، جب اس کے گھر کی تلاشی لی گئی تو اس میں ڈالرز نکلے، وہ پیسے ساتھ لے کر بھاگ رہا تھا، ملک چھوڑ رہا تھا۔ جس طرح اشرف غنی پیسے ساتھ لے کر بھاگا، اس نے ملک چھوڑا، اسی طرح امر اللہ صالح بھی جو ہے وہ ملک چھوڑ رہا تھا، اس سے بھی بلینز، اس کے گھر سے بھی بہت سارے ڈالرز برآمد ہوئے۔ تو یہ طالبان آہستہ آہستہ روڈز کا کام کر رہے ہیں، سڑکیں بنوا رہے ہیں، افغانستان کی سڑکوں کی صفائی کر رہے ہیں، اس افغانستان کو جو ٹوٹا پھوٹا افغانستان ہے اس کو بنا رہے ہیں۔ سہیل شاہین کے ایک ٹویٹ، اس کا میں ذکر ضرور کروں گا یہاں، انہوں نے کہا کہ 20 سال تک ہم نے اس ملک کو اپنے خون سے سینچ کر آزاد کیا اس زمین کو، اور آئے اب ہم اپنے پسینہ اس پہ بہائیں اور اس کو دوبارہ بلڈ کریں، اس کو دوبارہ اس کی تعمیر نو کریں۔ تو اس سینیریو میں اب بظاہر یہ کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ پیچھے نہیں رہے گا۔ جب روس اور چائنا اگر افغانستان کو تسلیم کر رہے ہیں، وہاں فعال ہو رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں، اس ملک کے اندر اپنا پروجیکٹس اپنے بھیج رہے ہیں، اپنی ایمبیسیز کھول رہے ہیں، جیسے جرمنی کا ہم سن رہے ہیں کہ وہ بھی اپنا سفارت خانہ جو ہے وہ اس کو بحال کر رہے ہیں، تو امریکہ پیچھے نہیں رہے گا، اس لیے کہ اس کی مجبوری ہے۔ ان سب سے زیادہ امریکہ کو وہاں لاس ہوا ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔